ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت والكهف ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کے بے پایاں فضل و احسان، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کی تصدق سے آج ہم شیخ العارفین امام الکاملین قبلہ عالم حضور حضرت خواجہ نور محمد محاربی قدس سر العزیز کے سالانہ عرس مبارک کی بابرکت مبارک محفل میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے. شہزادہ قبلہ عالم جگر گوشہ مجدد چشت شیخ طریقت سیدی حضرت صاحبزادہ حسان الخیر محاربی صاحب زید شرف ہو، آپ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں. تبرکاً صرف ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا، جس کو مختلف صحابہ نے بیان کیا. وَكَانَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس بڑی بڑی تھی. وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سرمگی تھی. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں دن میں 10 مرتبہ بھی حضور کی چشمان مقدس کو دیکھتا، مجھے ایسے لگتا حضور ابھی ابھی سرما لگا کے آئے. وَكَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس میں سرخ سرخ ڈورے تھے. تو سچ کہا، اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے. اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے، اب کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا. میں بھی شیدا ہوں نصیر اس شہ خوباں کا، مگر میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا. حضرت مولا علی قاری نے لکھا، انہو کان فی غایت الکمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک اوج کمال پر تھا. تو پھر اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت نصیر ملت یوں بیان کر گئے، دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، آبگینے میں رواں نور کا دریا دیکھا، چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے. اب عاشق کی بات پہ ذرا غور کرنا ہے، دل کو اچھا لگے تو پھر دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے. وہ فرماتے ہیں چاند اور تارے کو میں دیکھتا ہوں، چاند اور ستارے کو ہر رات دیکھتا ہوں. کیوں دیکھتا ہوں؟ کہ شب معراج اسی چاند نے حضور کے چہرے کو دیکھ رکھا ہے.
چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا، کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر، کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر، عالم ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا، عالم ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا، جن میں اولیاء اور کاملین کی شان، ان کے مناقب، ان کی فضیلت کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ، تو سورج کو دیکھے گا۔ اصحاب کہف جن کی تعداد 7 تھی یا 9 تھی، وہ روم کے بادشاہ کے ظلم جبر سے تنگ آئے، انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا، ایک غار کے قریب پہنچے، کتا جو ان کے ساتھ رہتا تھا وہ بھی غار کے اندر آنے لگا، انہوں نے کتے کو روکا کہ تو اندر نہ، اس لیے کہ تیری فطرت بھونکنا ہے، تو بھونکے گا تو دشمن ہمارے پیچھے ہے، تیری آواز سے وہ اندر آنے کا خدشہ ہے، اس لیے تو چلا جا۔ جب کتے سے کہا نہ تو چلا جا، تو پھر کتے نے کہا میرے مالک مجھے زبان تو دے۔ اللہ نے کتے کو زبان دی اور کتے نے یہ کیا، کتے نے کہا حضور، ذرا توجہ کے ساتھ سننا، کتے نے کہا حضور کتا ضرور ہوں، بھونکنا فطرت میں شامل ہے، مگر میں ایسا کتا نہیں جو ولیوں کو بھونکنے والا ہوں۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس کتے کے قول کو بیان کیا، اس کتے نے کہا انی احب الاولیاء والصالحین، اس نے کہا کہ میں اولیاء سے محبت کرنے والا ہوں، میں صالحین سے محبت کرنے والا ہوں۔ چنانچہ ان اولیاء نے کہا کہ تو غار کے باہر بیٹھ، وہ اولیاء کاملین غار کے اندر چلے گئے۔ قرآن نے کہا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، تو سورج کو دیکھتا ہے جب طلوع ہوتا ہے تو پھر دائیں طرف سے اس کی دھوپ چلی جاتی ہے، جب غروب ہوتا ہے بائیں طرف سے اس کی دھوپ جھکی رہتی ہے۔ غار وسیع تھی، اس کے اندر اصحاب کہف سو رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے تحسبهم ایقاظا وهم رقود، کہ تو گمان کرے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ چنانچہ سورج کا مدار، سورج کا رستہ اس غار کے اوپر تھا۔ پہلا نقطہ پیش کر رہا ہوں، آپ توجہ کریں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سورج کا رستہ غار کے اوپر سے تھا، اب ولی غار کے اندر تھے۔ سورج کا مدار پہ چلنا یہ اللہ کی تقدیر ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورج کا اپنے راستے پہ چلنا یہ اللہ کی تقدیر میں سے ہے۔ جب وہ ولی اندر غار کے اندر تھے، آج کچھ لوگ کہتے ہیں تو بابے تو کوئی شے نہیں، پھر قرآن سے نہ پوچھ لیں ان ولیوں کا کیا مقام ہے، ان کے کیا شان ہے، ان کے کیا مرتبہ ہے۔ آئیے پھر سن لیتے ہیں۔ سورج کا رستے پہ چلنا یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ ولی جس غار کے اندر سو رہے تھے، اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ چونکہ اب میرے ولی غار کے اندر پہنچ گئے، تجھے چلایا بھی میں نے تھا،
راستہ بھی میں نے مقدر کیا تھا، اب حکم بھی میں تمہیں دے رہا ہوں کہ جب تک ولی اس غار کے اندر سوئے رہے تو غار کے اوپر نہیں جا سکتا، تو دائیں طرف سے چل یا بائیں طرف سے چل، خدا چاہے تو ولیوں کے لیے اپنی تقدیر کو بدل دیا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم ان کی کروٹوں کو بدلتے تھے، جو غار کے اندر ولی تھے ان کی کروٹوں کو بدلتے تھے۔ علامہ تفسیر ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ دائیں طرف بدلتے تھے، بائیں طرف بدلتے تھے، 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد کون بدلتا تھا؟ ان کی کروٹوں کو، ولیوں کی کروٹوں کو کون بدلتا تھا؟ وَنُقَلِّبُهُمْ، اللہ فرماتا ہے ہم بدلا کرتے تھے، ہم بدلتے تھے۔ ہم ان کے عرص میں کیوں آئے؟ آج قبلہ عالم غریب نواز کا گدا سوالی بن کے میں کیوں کھڑا ہوا ہوں؟ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو سن لیتے ہیں کہ جب اللہ ان کی کروٹوں کو بدلتا تھا، دائیں جانب وہ باہر غار کے باہر کتے کی کروٹ بھی دائیں طرف بدل جاتی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ولیوں کی کروٹوں کو تو خدا بدلتا تھا، کتے کی کروٹ کو کون بدلتا تھا؟ ولیوں کی کروٹوں کو تو فرشتے یا خدا بدلتے تھے، تو پھر کتے کی کروٹ کو کون بدلتا تھا؟ جملہ بڑا خوب پیش کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جو انوار و تجلیات، جو برکات، جو تبرکات، جو تجلیات اور رحمتیں اللہ کے ولی پہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کے ولیوں کے دروازوں پہ بیٹھنے والا بھی ان برکتوں سے محروم نہیں ہوا کرتا۔ اب جو موضوع جس کی طرف مانا چاہتا تھا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا تھا، یہ سارا موضوع تو علماء ظواہر نے بیان کیا، علماء بواطن نے کچھ اور کہا۔ وہ کہتے ہیں اس غار سے کیا مراد ہے؟ جو جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں، اس غار سے مراد کیا ہے؟ والاشارۃ الی التحقیق، فرماتے ہیں کہ تحقیق سے یہ اشارہ ہوا کہ انہو اخفاہم فی کہف الاسرار۔ امام بقلی نے تفسیر رائس البیان کے اندر لکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو وہ اسرار کی غار میں چھپایا۔ اس غار سے مراد اسرار تھے، وہ حقائق تھے، وہ معارف تھے، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو اس کے اندر مستور کیا، محجوب کیا۔ جب ولیوں کو اس کے اندر محجوب و مستور کیا، حضور نے بھی ایک دن فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، معدوم نہیں ہوتے، محجوب و مستور ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کا ولی خدا کے قرب کے اندر چلا جاتا ہے تو خدا کا ولی تمہاری نگاہوں کے سامنے مستور ضرور ہوتا ہے، مگر چونکہ اللہ کے قرب میں ہوتا ہے تو پھر فرمایا کہ انہو عز و جل اخفاہم فی کہف الاسرار، اللہ رب العزت نے ان کو اسرار کی غار کے اندر چھپا دیا۔ واشہدہم مشاہدت الجمال، پھر اللہ رب العزت نے جب انہیں راز کے پردوں میں انہیں چھپایا، مستور کیا، محجوب کیا، تو پھر ان ولیوں کے لیے، ان اصحاب کہف کے لیے خدا نے کیا کیا؟ ان کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، سارے حجابات دور ہو گئے، جلوہ الوہیت ان کی نگاہوں کے سامنے۔
مگر وہ غار ظاہری نہ تھی، وہ غار باطنی تھی، وہ غار اسرار تھی جس کے اندر اللہ کے ولی موجود تھے۔ سارے حجابات دور کر دیے گئے اور خدا کا جلوہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ یاد رکھ لینا، میں صرف موضوع سے ہٹ کر ایک بات سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ تنزلات ستہ، اس کو حضرت شیخ ابو سعید مبارک نے بیان کیا، جو حضور حضرت غوث اعظم جیلانی کے مرشد تحفہ مرسلہ کے اندر، ان میں سے 3 مراتب الہیہ ہے، ایک احدیت ہے اور ایک وحدت ہے۔ میں وحدت پر بات کر کے بات کو ختم کر دوں گا۔ احدیت یہ اللہ کی ذات واحد ہے، یہ ذات مطلقہ ہے، یہ ذات من حیث الذات ہے، وہ ہر جہت سے، ہر سمت سے، ہر تعین سے، ہر اعتبارات سے وہ منزہ ہے، وہ مبرہ ہے۔ ایک ہے اس کا مرتبہ وحدت۔ اللہ کا مرتبہ وحدت کیا ہے؟ اس کو حضرت سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید نے اشارات فریدی میں بیان کیا کہ اللہ نے چاہا کہ خود اپنے آپ پہ تجلی کرے، خود اپنے آپ کو دیکھے۔ اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو دیکھے، دیکھا آئینے میں جاتا ہے۔ میں صبح جب اٹھا غسل کیا تو آئینے میں دیکھتے ہیں کہ شکل کیسی لگ رہی ہے، تو دیکھا آئینے میں جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے صورت محمدی کو، میں جملہ بول رہا ہوں، اس پہ صورت نے، اس ذات لا تعین نے تعین اول میں تنزل کیا، اس ذات لا تعین نے تعین اول میں تنزل کیا، ظہور کیا، نزول کیا، جس کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں، اس کو عرش العروش کہتے ہیں، اس کو تجلی اول کہتے ہیں، اس کو درہ بیضاء کہتے ہیں، اس کو حقیقت الحقائق کہتے ہیں۔ تو اس ذات نے، ذات لا تعین نے تعین اول میں تنزل کیا، اور اس کا تعین اول حقیقت محمدیہ تھی، اور حقیقت محمدیہ کو میرے مرشد روحانی شیخ اکبر نے قلم اور با سے موصول کیا۔ دیکھیے بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ کی با ہے اور ایک ہے اس کا الف۔ الف یہ بسیط، جو حرف بسیط ہو اس کا تلفظ نہیں ہو سکتا، الف کے ساتھ با کو لگا دیا گیا، با اس الف کا تعین اول۔ جب با اس الف کا تعین اول ہے تو پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا تنزل سے پاک ہے، یہاں تنزل سے مراد ظہور ہے۔ اس کو مولانا اشرف علی تھانوی نے بیان کیا، یہاں تنزل سے مراد ظہور ہے۔ اس ذات لا تعین نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، تو دیکھا تو آئینے میں جاتا ہے، تو سامنے محمد مصطفیٰ کو بٹھایا، بٹھا کر آواز آئی۔ اعلی حضرت نے اس کو بیان کیا، بڑھ محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، بڑھ محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد۔ نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، ان کا بننا تو نام کا تھا، ان کا بننا تو نام کا تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی زادنات اللہ کے سلسلے۔ حضور کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں کہ
کسی نے کیا خوب کہا حضور کے بارے میں، نہ تم عرشی ہو نہ تم فرشی ہو، نہ اردی ہو نہ فلکی ہو، ذات مقدس نور معلا آپ انسان میں آئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی جعل نبیہ مظہرا لکمالاتہ ومرآتا لتجلیاتہ ولذا قال علیہ السلام من رآنی فقد رأى الحق انا مرآت جمال الحق، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی ذات کو اپنے کمال کا مظہر بنا دیا، اپنے جمال کا آئینہ بنا دیا، اس لیے حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق انا مرآت جمال الحق، جو حق کو دیکھنا چاہے کہیں اور نہ جائے، رخ مصطفیٰ کا نظارہ کرنا چاہے۔ خدا کو ڈٹھو سے محمد دے، مولانا محمد یار فریدی سچ کہہ گئے، لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا، بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن کے نکلیں گے، بپا نالے عبودیت بسر تاج الوہیت، خدا یکتا کی یکتائی کا نقشہ بن کے نکلیں گے، محمد مصطفیٰ معاشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ ہویدہ بن کے نکلیں گے، اتھا خود عبد سدویں دے اتھا حق نال ملویں دے، دماغے کو چکر دیں دے، ہے الٹی چال کیا پچھ دیں، عبودیت کو رنگ لائیس الوہیت کو چمکائیس، کہ ہر شان ٹھمکا، مفصل حال کیا پچھ دیں۔ آخری جملہ ہے میرا، میں مدینہ المنورہ پہنچا، باب فات سے باہر آیا، ایک نوجوان میرے سینے کے ساتھ لگ کر رویا، میں نے اس سے پوچھا کیوں روتے ہو، کوئی ضرورت ہو؟ اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا پھر کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میں تمہارے شہر کا ہوں، خانپور کا ہوں، 6 ماہ کا بچہ ہمارا ہم اپنے شہر میں چھوڑ کے آئے، میاں بیوی نے عمرہ کیا، آج کی رات مدینہ شریف پہنچے، عشاء کا وقت تھا، میں نے بیوی سے کہا کمرے کے اندر وضو کرو، مسجد نبی میں نماز پڑھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ اس نے برجستگی میں مجھے کہا ہاں مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو، میں جالی مبارک کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا عورتیں جالی پاک کو نہیں دیکھ سکتی، وہ قدمین شریفین کی طرف آتی ہیں۔ اس نے کہا جب سے میں نے جالیوں کو تصویر میں دیکھا تھا، اس وقت سے دل میں خواہش تھی جب بھی مدینے آؤں گی جالی مبارک کو دیکھوں گی۔ میں بھی عشاء وہیں پڑھ کے سو گیا، وہ بھی سو گئی۔ تہجد کے وقت میں نے اسے جگایا، بیدار